القرآن 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 نور فؤادك يا إنسان كلمات الله الرحمن نور فؤادك يا إنسان كلمات الله الرحمن معجزة الهادي العدنان منهاج في كل زمان معجزة الهادي العدنان منهاج في كل زمان القرآن القرآن نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 18 اس نشست میں ہم انشاءاللہ اور کوشش کریں گے کہ 19 کو بھی ساتھ پڑھنے کی۔ اس وقت آیت نمبر 18 آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ یہ واو جو ہے یہ عطف کا ہے، یہ لام جو ہے یہ لام القسم کہلاتا ہے۔ قد جو ہے اس کو کہتے ہیں حرف و تحقیق، کذب جو ہے یہ باب تفعیل سے فعل ماضی ہے، باب تفعیل سے فارم 2 کا فعل ہے ماضی کا۔ الذین جو ہے یہ اس کا فاعل ہے اور یہ اسم الموصولہ بھی ہے۔ من قبل جار مجرور اور پھر قبل ہم مضاف مضاف الیہ۔ عطف کے لیے ہے تو سو اس معنی میں ہے۔ کیفہ جو ہے یہ استفہام کے لیے آیا ہوا ہے اور بالکل پچھلے جملے کی طرح کیفہ بھی خبر ہے، لیکن یہ خبر و کانا ہے، مقدم ہو کر آ رہی ہے کانا سے پہلے۔ اور کانا جو ہے اور بیسیکلی یہ بھی نکیرو پلس یا متکلم ہے، جیسے وہ نذیرو پلس یا متکلم تھا۔ یہ یا متکلم معذوف ہے، اس کا مضاف الیہ۔ یہ جو ہے نکیرو یہ مبتدا ہے، مبتدا ہے اور کیا ہے یہ مضاف ہے محذوف مضاف الیہ کا، اور وہ محذوف مضاف الیہ کیا ہے یا، یہ اس کا مضاف ہے۔ وَلَقَدْ اور قسم ہے تحقیق کذب جھٹلایا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ فکیف اور یہ صلۃ الموصول بھی کہلائے گا اس کا۔ فکیف تو کیسا تھا، کانا کیسا تھا، نقیری اصل میں کیا ہے نقیری کیسا تھا میرا ڈرانا، کیسا تھا کیسی تھی میری دھمکیاں پھر کیسی تھیں۔ کذبہ جو ہے پہلا لفظ اس میں کذبہ، یہ اصل میں کاف زال اور با کے مادے سے بنا ہوا ہے۔ کذب یکذب، اور جب ہم فارم 2 میں جاتے ہیں تو یہ عین کلمہ جو ہے یہ ڈبل ہو جاتا ہے، یہ کذب اس سے مضارع بنتا ہے یکذب، اور مصدر بنتا ہے تکذیب۔ اس مادے کے اندر کسی کام کا مسلسل ہونا پایا جاتا ہے، اسی سے دیکھیں علم یعلم تعلیم،
نزل ينزل تنزیل انزل ینزل انزال جو ہے یک بارگی نازل ہونا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے قرآن مجید آسمان دنیا پر یک بارگی نازل ہو گیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد تنزیل ہوئی ہے. 23 برس میں آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا تدریجاً حسب ضرورت، حسب استطاعت، جتنی ضرورت تھی، حسب موقع 23 برسوں میں قرآن مجید کی تنزیل ہوئی ہے. اسی طریقے سے یہ جو عربک ہم سیکھ رہے ہیں، ایک تو یہ کوئی آئے اور ایک ہی دفعہ آ کے بتا دے کہ جی یہ ہے سب کچھ، وہ اعلام کہلائے گا. لیکن تعلیم کیا ہے؟ لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے مسلسل بتدریج سکھاتے چلے جانا اور ان کی ذہنی صلاحیت کو بڑھاتے چلے جانا، یہ تعلیم ہے. کرنی تو آپ نے ماسٹرز تھی، لیکن آپ نے کبھی 16 سال پہلے کچی پکی میں داخلہ لیا تھا. کیوں؟ گریجولی، تاکہ آپ کی ذہنی سطح اٹھتے اٹھتے 16 سال لگے آپ کو وہاں پہنچنے میں جہاں آپ ماسٹر کر سکیں. تو اسی طرح سے کذب یکذب تکذیب، مسلسل جھٹلاتے رہنا. ایک شخص کو پتہ نہیں تھا، وہ آیا پہلی دفعہ اس نے جھٹلا دیا، وہ اور چیز ہوگی. لیکن ایک شخص ہے 22-23 برس اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں میسر آئے، لیکن وہ مسلسل اس کی تکذیب کرتا رہا، یہ تکذیب کہلائے گا. یہ مسلسل بتدریج کرتے رہنے کا نام ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، کون لوگ ہیں؟ یہ اسم موصولہ ہے، الَّذِينَ جمع مذکر کے لیے. تکذیب کی، مسلسل جھٹلاتے رہے وہ لوگ، من قبلہم، یعنی آخر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جس نے 950 برس گزارے ہوں گے، اس کی تکذیب کا اندازہ لگا لیں آپ. جس نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تکذیب کی ہوگی، کتنے برس اس نے تکذیب کی ہوگی. تو یہ ان سے پہلے لوگ تھے جو تکذیب کرتے رہے. تو قوم لوط کا حشر دیکھ لو ذرا کیا ہوا تھا. پھر قوم عاد اور قوم سمود تمہارے قریب ہے، ذرا ان کا حشر دیکھ لو. تو فکیف کانا، تو پھر کیسا تھا نکیر میرا عذاب. نکیر جو ہے عذاب کو کہتے ہیں. نکیر نون کاف اور را کے مادے سے بنتا ہے. باب سمع سے ہے. نکیرا ینکرو نکیرن، نکیرا ینکرو باب سمع سے نکیرن بنا. نکرن اور نکورن بھی بنیادی معنی کیا؟ کسی چیز سے ناواقف ہونا. منکر اجنبی کو کہتے ہیں نا، منکر جو ہے اجنبی کو کہتے ہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی معروف کے ساتھ آپ کی فطرت میچ کھاتے. آپ کی فطرت کے لیے وہ نون ہے چیزیں، جو آپ کی فطرت کے لیے ان نون ہے وہ منکر کہتے ہیں. اسی لیے برائی جو ہے وہ ان نون ہے، وہ میری فطرت کا حصہ نہیں ہے. بھلائی میری فطرت کا حصہ ہے، اس لیے وہ معروف ہے. برائی میری فطرت کے لیے ان نون ہے، اس لیے اس کو منکر کہتے ہیں. اس آیت میں بڑھ یہ یعنی دیگرگوں سخت دشواری مشکل عذاب ان معنوں میں یہ آیا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور البتہ تحقیق تکذیب کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو پھر کیسا تھا میرا عذاب. اللہ تعالیٰ اس عذاب سے اور اس ڈرانے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات، اور ملا کے پڑھیں صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر.
یہ نون تنوین والا آتا ہے اور اگلا حرف با ہو تو میم کی آواز آتی ہے. آپ نے انڈو پاک کے چھپے ہوئے قرآن شریف میں یہ چھوٹا سا ایک میم لکھا ہوا بھی دیکھا ہوگا. انہو بکل شیء بصیر. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. آئیے جی ذرا انالیسس کر لیتے ہیں. یہ جو آ ہے یہ حرف و استفہام ہے. واؤ جو ہے یہ عطف کے لیے ہے. حروف استفہام جو ہے وہ اور بھی ہیں، جیسے حل ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. جیسے عطف اس طریقے سے بہت سے الفاظ جیسے واؤ ہے، ثم ہے، فا ہے. آ جو ہے یہ کنگ ٹائپ حرف ہے، یہ اپنے سے پہلے کسی کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتا. جو دوسرے حروف آئیں گے حروف استفہام، ان کے ساتھ اگر حرف و عطف آئے گا تو وہ اس سے پہلے آئے گا. مثلا کہیں قرآن میں کہتا ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو دیکھیے حل بھی حرف و استفہام ہے اور یہ فا بھی عطف ہے، جیسے وہاں واؤ عطف ہے. تو یہ فا حل آیا، حل واؤ نہیں، حل فا نہیں آیا. لیکن آ جیسے میں نے کہا کہ یہ کنگ ٹائپ اپنے اندر کوالٹیز رکھتا ہے، یہ اپنے سے پہلے عطف کو نہیں آنے دیتا. لہذا جب بھی حرف و استفہام آ آئے گا اور حرف و عطف آئے گا تو پھر وہ اس کے بعد آئے گا، اس لیے یہاں بعد میں آئے گا. آ و لم جو ہے حرف و نفی و قلب و جذب کہلاتا ہے. یعنی لم جو ہے فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، نمبر 1 جو ہم نے آخر میں لکھا جزمن، فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے. نمبر 2 اس کے معنی کو نفین، معنی منفی میں لے جاتا ہے. وقلبن، قلب کہتے ہیں تبدیلی کو، یعنی ہے تو یہ مضارع کے ساتھ آ رہا ہے لیکن میننگ کو ماضی میں لے جاتا ہے. اس لیے اس کو لم 3 کام کرتا ہے. نفی کا معنی دیتا ہے، مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے اور مضارع سے میننگ کو ماضی میں لے جاتا ہے. اس لیے اس کو لم حرف و نفین و قلبن و جزمن کہتے ہیں. یرو جو تھا یہ اصل میں یرونا تھا. یرونا تھا جو لم لگنے کی وجہ سے جب مجزوم ہوا تو اس کا نون جو ہے وہ پھر ڈراپ ہو گیا. ہم اس کو کہیں گے لم کو کہ لم کیا ہے؟ یرو جو ہے فعل مضارع مجزوم بحذف نون. یرونا کا جو نون تھا وہ ڈراپ کیا ہم نے تو فعل مضارع مجزوم ہو گیا. اس میں نے کہا کہ یہ معنی کو ماضی میں لے جاتے ہیں. بس اب اس کا مطلب ہم کیا کریں؟ آ و لم یرو. یرو کا اگر ہم حال میں بھی ترجمہ کرتے یرونا تو مطلب ہوتا وہ دیکھتے ہیں. لم یرو نہیں دیکھا انہوں نے، اب نہیں دیکھا ماضی کا ترجمہ ہو گیا. اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ کس کی طرف؟ الی الطیر، یہ جار مجرور ہے اور اس جار پلس مجرور کو ہم کہتے ہیں کہ یہ متعلق فعل ہے. فعل کیا ہے؟ دیکھنا. اس کے ساتھ متعلق ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف؟ فوقہم، فوق ظرف ہے اور ہم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. صافات جو ہے یہ حال کے طور پر آیا ہوا ہے. صافات
صافتن سے اسم الفاعل ہے، حال کے طور پر آیا ہوا ہے. وَيَقْبِضْنَ، یقبضن جو ہے یہ بھی فعل مضارع ہے لیکن یہ مبنی ہے. قبض یقبض سے یقبضن چھٹے نمبر پہ کھڑا ہوا ہے. ما نافیہ کا ہے. یمسکو ہن، یمسکو کیا چیز ہے جی؟ فعل مضارع ہے. یمسکو، یہ امسک، ابھی تفصیل ہم دیکھیں گے اس کی. یہ امسک یمسکو ہے نا، اس سے مصدر بنتا ہے امساکن. یہ فارم 4 کا فعل مضارع مرفوع بالضمۃ، یمسکو ضمہ کے ساتھ مرفوع ہے. ہنہ جو ہے یہ مفعول بہ ہے اس کا نا. ما یمسکو الا جو ہے یہ اداۃ الاستثناء کہلاتا ہے. یہ الا اداۃ الاستثناء ہے. الرحمن فاعل ہے اس کا، اس کو کہتے ہیں اداۃ الاستثناء. الرحمن یہ فاعل ہے یمسکو کا. نہیں تھامتا ان کو، یعنی پرندوں کو، کوئی بھی سوائے رحمان کے. انہو، انہ کیا ہے؟ حرف توکید و نصب. اور ہو جو ہے یہ اسم و ان فی محل، کیونکہ ہے تو یہ مبنی نا، تو ہم اس کو کہیں گے یہ فی محل نصب ہے. بکلی جو ہے یہ جار مجرور ہے، اور پھر کل شیء مضاف مضاف الیہ ہے. بصیر جو ہے یہ خبر و انہ ہے. بصیر یہ خبر و انہ ہے. اور خبر و انہ جو ہے وہ ظاہر مرفوع ہوتی ہے، تو بصیر مرفوع آیا ہمارے سامنے. اولم یروا الی الطیر، کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کی طرف، فوقہم اپنے اوپر، صافات پر پھیلائے ہوئے، ویقبضن اور ان کو سمیٹے ہوئے. ما یمسکہن نہیں تھامتا ان کو، یعنی پرندوں کو، الا الرحمن سوائے رحمان کے. انہو بکل شیء بصیر، یقیناً وہ یعنی رحمان جو ہے، بکل شیء بصیر ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے. ایک خانقاہ پر کسی زمانے میں نے 3 جملے لکھے ہوئے دیکھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ 3 جملے ہی انسان کو اگر سمجھ آ جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ایک دیوار پہ ایسے میں نے دیکھا تو اس دیوار پہ لکھا ہوتا اللہ دیکھ رہا ہے. اس طرف نظر کی تو اس دیوار پہ لکھا ہوتا اللہ سن رہا ہے. اور ایسے جیسے باہر نکلنے لگا تو اس دروازے کے اوپر، دیوار کے اوپر لکھا ہوتا اللہ پوچھے گا. اللہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا وہ پوچھے گا بھی صحیح. تو بہتری اسی میں ہے، عافیت اسی میں ہے، جو میں نے حسین شاہ صاحب کا جملہ آپ کو سنایا تھا کہ اللہ سزا تو دیر سے دیتا ہے، اس لیے غلطی ہو جائے تو توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، توبہ فوراً کر لینی چاہیے. اولم یرو، پہلا لفظ ہے جی یرو. یرو جو ہے یہ رآ یرا سے بنا ہوا نا، اس کا مادہ ہے را، حمزہ اور یا، دیکھنے کے معنی میں آتا ہے.
اور یہ رعا یرا جو ہے یہ دو معنوں میں آتا ہے اس میں. ایک ہے آنکھ سے دیکھنا، جب یہ اس معنی میں آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں رعا البصریۃ. نظر سے دیکھنا. ایک ہے چشم تصور سے دیکھنا، ہے تو وہ بھی دیکھنا نا. اس رعا کو کہتے ہیں رعا القلبیۃ. جب رعا البصریہ آتا ہے تو اس کو ایک مفعول بھی چاہیے ہوتا ہے، لیکن جب یہ رعا القلبیۃ آتا ہے تو اس کو دو مفعول بھی چاہیے ہوتے ہیں. قلب سے دیکھنا جن کو وہ نظر نہ آئے ان کو قرآن مجید انسانوں کی فہرست پہ شمار ہی نہیں کرتا. سورہ انعام میں کسی جگہ تھا نا کہ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھ سکتے، ام لہم اعین لا یبصرون بہا، یا ان کے ام لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کی آنکھیں ہیں مگر یہ ان سے دیکھ نہیں سکتے، ان کے کان ہیں مگر یہ ان سے سن نہیں سکتے، ان کے دل ہیں لا یفقہون بہا مگر یہ اس سے سوچتے سمجھتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ یہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. تو رعا البصریۃ اور رعا القلبیۃ، یہاں پہ رعا جو ہے یہ سمپل البصریہ کے معنی ہم روز دیکھتے ہیں پرندوں کو. اولم یروا الی الطیر فوقہم، تو رعا یرا جو ہے دیکھنا ہے، اور اسی سے رؤیا جو ہے وہ خواب کو کہتے ہیں نا، یعنی نیند میں دیکھنا. ویسے ہمارے ایک استاد بڑی خوبصورت ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں، رؤیا خواب اصل میں کہتے کس کو ہے، جس کو ہم ڈریم کہتے ہیں انگریزی میں. وہ ڈریم کیا ہوتا ہے؟ ڈریم وہ نہیں ہے جو ہم سوتے میں دیکھتے ہیں. ڈریم وہ ہے جو آپ کو سونے نہ دے. ڈریم وہ ہے جو آپ کو سونے نہ دے. جو آپ نے سوتے میں دیکھا وہ پتہ نہیں کیا چیز دیکھی، اصل میں تو وہ مشن ہے آپ کا. خواب ہے کہ عربی سیکھنا چاہتا ہوں، گھر بیٹھ کے نہیں آئے گی نا، سونے میں نہیں. یہ آپ کو سونے نہ دے، پھر یہ ڈریم ہے آپ کا کہ آپ کا مشن ہے کہ آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو رعا یرا کا مطلب ہے دیکھنا، اور یہ دو طرح سے آتا ہے، آنکھ سے دیکھنا اور چشم تصور سے دیکھنا. آنکھ سے دیکھنا آئے گا تو البصریۃ، چشم تصور سے دیکھنا آئے گا تو القلبیۃ. اس کو ایک مفعول بھی چاہیے، اس کو دو مفعول بھی چاہیے. فوق ظرف ہم مضاف الیہ، صافاتن، صافاتن جو ہے یہ صاد فا اور فا کے مادے سے بنا ہوا ہے. یہ لفظ صاد فا اور فا کے مادے سے. صف اسی سے بنا لفظ، صفوف وغیرہ اسی سے لفظ بنے ہوئے. صف بندی کرنا، پرندوں کا ہوا میں اپنے پر پھیلانا اور انہیں حرکت نہ دینا، یہ صافات کے معنی میں آتا ہے، پر پھیلائے ہوئے. یکبدن جو ہے یہ قاف با اور ضاد کے مادے سے بنا. قبض یقبض، باب ضربہ سے آتا ہے، قبض یقبض، قبض یقبض، سمیٹنے کے معنی میں. قبضن کسی چیز کو پکڑ لینا، اس معنی میں آتا ہے. لیکن قبضہ کے ساتھ جب ان کا پریپوزیشن آتا ہے، قبض ان جب آتا ہے اس کا مطلب پکڑنے سے باز رہنا، یعنی چھوڑ دینا. قبض ان کسی کام سے باز رکھنا، قبض عن الامر کسی کام سے روک دینا کسی کو، اس معنی میں استعمال.
قبض الشیء کہتے ہیں سمیٹنے کو، قبض الشیء سمیٹنا، تو یقبضنا یعنی وہ اپنے پروں کو پھر سمیٹ لیتے ہیں۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، تو یہ سمیٹ لینے کے معنی میں آتا ہے۔ یمسکو جو ہے ہم نے اوپر خیر یہاں لکھ دیا، یہ امسک یمسکو امساکن، میم سین اور کاف کا مادہ ہے بنیادی، اور اس سے یہ مزید کا فعل ہے فارم 4 میں جا کر، امسک یمسکو امساکن۔ مسو کا کہتے ہیں مشکیزے کا پانی نہ گرنے دینا نا، تو تھامنے کے معنی میں یمسکو جو ہے تھامنے کے معنی میں آیا ہے۔ مسک کا باب تفعیل سے جب یہ آتا ہے تو چمٹنے کے معنی میں آتا ہے، تمسک کہتے ہیں۔ مسک بی کا پریپوزیشن آتا ہے تو یہ چمٹنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی یہ باب تفعیل سے جب آتا ہے تو پھر اس کے اندر چمٹنے کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ امسکا روکنے کو کہتے ہیں، امسکا یمسکو روکنا۔ امسک اللہ الغیث، اللہ نے بارش کو روک دیا، بارش کا رک جانا۔ امسک من الکلام، امسک من الکلام کا مطلب خاموش ہو جانا۔ بات کرنے سے رک جانے کے معنی میں امسک اسم آتا ہے، یہاں پہ اسی معنی میں ما یمسکہن، نہیں کوئی اس کو روکنے والا ان کو، الا الرحمن سوائے رحمان کے۔ رحمان کے لفظ کی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وقت کافی وضاحت کر چکے ہیں۔ یہ را ہا اور میم کے مادے سے رحمان جو ہے یہ را ہا اور میم کے مادے سے فعلانوں کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ مہربان، جس کے اندر مبالغہ پایا جائے۔ اور بصیرن جو ہے یہ با صاد اور را کے مادے سے بنا ہوا لفظ ہے۔ بصر یبصر، بصرن اسی سے بصارت کا لفظ بنا ہے، اور یہ بصرا اور بصرا دو یعنی باب کا روما بھی آتا ہے، بصرا یبصر باب کا روما سے، اور یہ باب سمع سے بھی آتا ہے، بصرا یبصر سے، کسی چیز کو دیکھنا جاننا، ان معنوں میں دیکھنا جاننا وغیرہ۔ باصرہ کہتے ہیں دور سے کسی چیز کو دیکھنا، باب مفاعلہ سے باصرہ کسی چیز کو دور سے دیکھنا۔ اولم یروا الی الطیر، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، الی الطیر پرندوں کی طرف، فوقہم اپنے اوپر، صافات پر پھیلائے صف بستہ، ویقبضن اور ان کو سمیٹے ہوئے، ما یمسکہن یعنی پر پھیلائے کھڑے ہیں تب بھی اور سمیٹ کے تب بھی گرتے نہیں، تو کون ہے جو ان کو تھامے ہوئے؟ ما یمسکہن نہیں کوئی ان کو تھامنے والا، الا الرحمن سوائے رحمان کے، انہ بکل شیء بصیر یقیناً وہ ہر ایک چیز کا دیکھنے والا ہے، وہ ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ باصرہ سے بواسر کے اوپر ایک جملہ میں نے لکھا ہوا ہے، خیر العشاء، یہ آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے بھی، خیر العشاء بواسرہ، بہترین کھانا وہ ہے بواسرہ جو روشنی روشنی میں کھا لیا جائے،
اندھیرے سے پہلے کھانا کھا لینا. یعنی یہ ہمارے دیہاتوں میں ذرا کچھ عرصہ پہلے تک یہ روٹین تھی کہ لوگ مغرب سے بھی ذرا پہلے ہی یا مغرب کی نماز پڑھتے ساتھ، زیادہ سے زیادہ جو لیٹ کھانا کھاتا تھا وہ مغرب کی نماز پڑھتے ساتھ کھا لیتا تھا. وہ تاریکی چھانے سے پہلے کھایا ہوا کھانا جو ہے وہ بہترین کھانا ہوتا ہے. میسج کیا ہے جی؟ میسج لکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے ان 2 آیات سے یا اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا اس سے. تعریف علی قدرت اللہ، تعریف علی قدرت اللہ بالتأمل فی الطیور وعدم سقوطها ثم قل سبحان من اعطى كل شيء خلقه ثم ہدا. غور کیجیے گا اس جملے پر. تعریف علی قدرت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کچھ نشانی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، پہچانے. تعریف علی قدرت اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانے. بالتأمل فی الطیور، پرندوں کے اوپر غور کر کے. تمہارے سمجھانے کے لیے پرندے ہی کافی ہیں. وعدم سقوطها، یعنی اس کی اڑان پر اور اس کے نہ گرنے پر آپ غور کریں. یعنی آج ہم خاص طور پہ جو جن آرگنائزیشن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایرو ڈائنامکس کی ساری سائنس پرندوں سے سیکھی ہے انسان نے. تو اگر یہ علم سیکھ لیا ہے تو جس نے پرندوں کو یہ عقل مت دی تھی اس کو بھی تو پہچانو نا. اصل میں معرفت اسی چیز کا نام تھا. جب اس کو بیچ میں بھول گئے تو اب یہ سارا علم دجال کا علم ہو گیا. ادروائز تو یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اور کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ایک ایسی ہستی ہے نا کہ جو ہمیں بھی پسند، یعنی اپنے غصے کا اظہار بھی وہ ہم پر اس وقت کرتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں کہتے ہو وہ باتیں جو کرتے نہیں ہو. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے قول و فعل میں کوئی تضاد ہو سکتا ہے؟ تو قرآن بالکل صحیح بات کہی جس کسی نے کہی کہ قرآن اللہ کا قول ہے، اور کائنات میں یہ چلتا ہوا نظام جو تکوینی یہ اللہ کا فعل ہے، اور اللہ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے فعل سے تم نے سیکھا، اور تم نے ایرو ڈائنامکس کی پوری سائنس اور ہوا میں کتنے بھاری بھاری جہاز تم نے آج اڑا دیے. لیکن ان پرندوں سے جن سے تم نے یہ سبق سیکھا تھا، ان پرندوں سے اپنے رب کی معرفت بھی سیکھنی چاہیے تھی. تو تعریف علی قدرت اللہ بالتأمل فی الطیور وعدم سقوطها، جب سمجھ آ جائے اللہ کی پہچان ہو جائے، ثم قل، پھر کہو نا سبحان من، پاک ہے وہ ذات، آتا کل شیء خلقہ، جس نے ہر ایک چیز کو اس کی تخلیق دی یا اس کو پیدا کیا. ثم ہدا، پھر اس کو یہ پرندوں کو کس نے سکھایا کہ تم ہوا میں اڑو؟ مچھلی کو کس نے سکھایا کہ تم پانی میں تیرو؟ چیونٹیوں کو اور سانپوں کو کس نے کہا کہ تم بلوں میں جا کے گھسو؟ سبحان اللہ. یعنی اپنے رب کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل، یہ ہدایت کہ کس نے کہاں سے رزق کمانا ہے اور اس رزق کے حصول کے لیے وہ کہاں کیسے جائے گا. یہ ہے میرا رب جس نے اپنی معرفت کے لیے جا بجا نشانیاں اس کائنات کے اندر میرے لیے اور آپ کے لیے پھیلائی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق دے، اور اس غور و فکر کے نتیجے میں اپنی ذات کی معرفت اور اپنی پہچان اور سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله